السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ گزشتہ روز ہم نے خبر کور کی تھی جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ بالآخر 5 ماہ کے بعد پاکستان کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں آ رہا تھا کنٹینیوس 5 ماہ سے، وہ دسمبر کے ماہ کے اندر بالآخر $662 ملین سے ڈیفیسٹ میں آ گیا تھا۔ تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہاف ایئر کے اندر پاکستان کے اس دسمبر کے ڈیفیسٹ کے بعد بھی ہاف ایئر کے اندر بھی پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو کرنٹ اکاؤنٹ $1.13 بلین سے سرپلس میں ہی تھا، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں دیکھا جائے تو گزشتہ سال سیم پیریڈ میں $2 بلین کا جو ہے پاکستان کو خسارے کا سامنا تھا یا ڈیفیسٹ کا سامنا تھا۔ یہ تو ایک مجموعی طور پہ صورتحال تھی۔ اس کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ایک آپ کی رولنگ اسٹریک ہم یہ کہہ لیں یا پازیٹیو موونگ اسٹریک کہہ لیں، جو کنٹینیوسٹی کے اندر پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ کنٹینیوس سرپلس کے اندر آتا چلا گیا تھا جولائی سے نومبر تک کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اس کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ پاکستان میں امپورٹس جو ہے اس کے اندر 32% سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے دسمبر کے منتھ کے اندر۔ تو یہ تمام تر صورتحال کی اب جیسے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر معیشتیں اوپن ہونا شروع ہوئی ہیں تو یہ جو ایک امپیکٹ پاکستان کے مثبت امپیکٹس آ رہے تھے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر، اس سے ہمیں کچھ اپ سے جو ڈاؤن سائڈ مووز آتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے ہی کہا جا چکا تھا کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ کی ویلیو ہے یہ ریمیٹنسز کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پازیٹیو نوٹس دکھا رہی ہے، ورنہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی وجہ سے جو کہ ریئل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی معاشی سرگرمی کے، اس میں کوئی خاطر خواہ پاکستان جو ہے پروگرس نہیں کر رہا۔ یہ ایک تو بنیادی نقطہ نظر تھا جس کے بیسس کے ہم نے کل جو نیوز کور کی تھی، اس کے اندر اگر ہم یہ ہاف ایئر کے اندر دونوں کوارٹرز کی بات کرتے ہیں، یعنی ہاف ایئر کے اندر جو پاکستان گزر چکا ہے دسمبر 2020 میں، تو یہ اس کے اندر فرسٹ کوارٹر کے اندر پاکستان نے جو $865 ملین کا جو سرپلس رپورٹ کیا تھا، اور سیکنڈ کوارٹر کے اندر یعنی سیکنڈ ہاف کے اندر جو پاکستان کو $266 ملین کا سرپلس رہا ہے۔ تو مجموعی طور پہ یہ سرپلس $1.13 بلین کا ابھی بھی پاکستان کے پاس موجود ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں۔ تو یہ ایک اچھا ایک سینیریو تو ہے، مگر اب جیسے معاشی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں تو پاکستان کو اب تھوڑا سا پرو ایکٹیولی موو کرنا پڑے گا، اور ان تمام تر صورتحال کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ان اقدامات کے تحت اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان IMF کا بھی دروازہ مسلسل طور پہ جو ہے وہ اوپن رکھے ہوا ہے، اور IMF کے تحت جو گزشتہ سال ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $6 بلین کی اسسٹنس فراہم کی جانی تھی، اور جو کہ فیبروری 2020 سے تاخیر کا شکار ہو گئی تھی یا رک گئی تھی، اس کے اندر پھر پیش رفت کرنے کا ارادہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کر لیا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ جو کر لیا گیا تھا اس کے اندر پاکستان نے کافی مووز کیے تھے۔ ایک تو پاکستان یہ کر رہا تھا کہ جو ڈالر ہے اس کو اوپن مارکیٹس کے اوپر رکھا گیا تھا، تو ڈالر پاکستان میں اوپن مارکیٹس پہ ٹریڈ ہو رہا تھا، اس میں کوئی زیادہ انٹرونشن یا کوئی کوانٹیٹیو ایزنگ کے تحت ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں دکھ رہی تھی، کہ جیسے کہا ہی جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ نے روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے جو ہے کرنسی کا جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ تو بہت زیادہ کرنسی کے مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے جو ایک ڈیمانڈ تھی اور اس کے اندر کافی ایک آرٹیفیشل سا سینیریو کریٹ ہو گیا تھا، مگر گورنمنٹ نے یہاں پہ ایسا کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اپنی ویلیو اس وقت مارکیٹ ریٹس پہ ڈٹرمائن کرے، اور یہی شرائط IMF کی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF کی جو دوسری شرائط تھی وہ یہ کہ پاکستان کو جو ہے اپنے الیکٹرسٹی یا گیس ٹیرفز کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو آج کی بات بتائیں کہ اس وقت جمعرات کے دن جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو منسٹری آف انرجی یعنی عمر ایوب کی سربراہی کے اندر جو اجلاس کا خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ جنوری سے آن ورڈ جو ہے پاور ٹیرفز کے اندر یا الیکٹرسٹی کے پر یونٹ چارجز کے اندر $1.95 پر یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پہ گزشتہ سال عمران خان صاحب نے تقریباً $3.3 پر یونٹ کا اضافے کی منظوری دی تھی، اسی کو مرحلہ وائز اب بڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور $1.95 پر یونٹ کے حساب سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آنے والے مہینوں کے اندر اس کو مزید جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا تاکہ 3.3 پر یونٹ کے اضافے کو میٹ اپ کیا جائے۔ اس اضافے کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس ریونیو کلیکشن کے اندر $200 بلین کا ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے، یعنی $200 بلین اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور مجموعی طور پہ $3.34 پر یونٹ کا جب اضافہ ہوگا تو اسے $280 to $300 بلین کا اضافہ ریونیو میں آئے گا۔
تو یہ ایک تمام تر صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاور ٹیرفز کو بڑھا رہا ہے، اور اس پاور ٹیرفز کے بڑھانے کی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ بھی تخمینہ لگایا ہے کہ اسے تقریباً 200 سے 300 بلین روپیز کا قومی خزانے میں اضافہ ہوگا، یہ ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے تحت ہم بات کرتے چلیں کہ پاکستان گورنمنٹ نے کافی اس وقت اقدامات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کو بھی الائن کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو اس وقت تاخیر کا شکار ہوا پروگرام ہے یا اسٹیگننٹ ہوا وہ پروگرام ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بحال کیا جائے تاکہ ملک کی معیشت کے اوپر جو ایک پریشر کا سینیریو کریٹ ہو سکتا ہے ہماری امپورٹس بڑھنے کی وجہ سے، اس کو میٹیگیٹ کیا جائے، اس کو بیلنسڈ کیا جائے۔ تو یہ ایک ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت پاور ٹیرفز کے اوپر بھی انکریمنٹ کر رہی ہے کنٹینیوسلی آئی ایم ایف کے شرائط کے تحت، اور ڈالر کو بھی مارکیٹ ریٹس کے اوپر فلکچویٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے اندر گورنمنٹ نے ایک اور اقدامات یہ کیے ہیں کہ اوپن مارکیٹ سے جو اگر کوئی ڈالر پرچیز کرے گا تو اس کو وضاحت کرنی ہوگی اپنے بینک میں ڈپازٹ کرنے کے لیے، تو جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ کافی مینیپولیشن جو ہے یا کافی اس ٹائپ کی غیر اخلاقی یا غیر قانونی سرگرمیاں جو اس کے اندر ہو رہی تھی ڈالر کی اپریسیشن کے لیے، وہ کافی حد تک کنٹرول ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو پاکستان اس وقت بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ حکمت عملی کے تحت آئی ایم ایف کو بھی الائنڈ کیا جائے، اور جتنے بھی ہمارے الائز ہیں جن کے تحت پاکستان یا اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے، چاہے وہ سی پیک لے لیں یعنی چائنا کی بات کرتے ہیں، چاہے سعودی عرب کی کریں، چاہے متحدہ عرب امارات کی باتیں کریں، تو پاکستان سب کو الائنڈ کرنے کی کوشش اس وقت کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایک سال کے بعد بالکل وہی پوزیشن کے اوپر ہے جو ہم گزشتہ سال باتیں کیا کرتے تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس طریقے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ کووڈ کے بعد تمام تر چیزیں جو ہے میلٹ ڈاؤن ہو گئی تھی، تمام تر چیزیں رک گئی تھیں، اب وہ پورا ایک سال کے بعد ہم واپس اسی پیریڈ کے اوپر آ رہے ہیں۔ اچھی چیز یہ ہے کہ اس سال کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت ہوئی ہے خاص طور سے اکانومک انڈیکیشن کی وجہ سے، تو وہ ایک مثبت اقدام داری ہے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اوپر۔ یعنی گزشتہ سال اگر ہم موازنہ کرتے ہیں کہ دسمبر کے اندر جو اقدامات کیے جا رہے تھے، اس وقت پاکستان کا ریونیو کلیکشن کے اندر بھی یعنی ٹیکس کلیکشن میں بھی پاکستان کافی حد تک لیکنگ کر رہا تھا، اور اس وقت پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی 2 بلین یو ایس ڈالر سے خسارے میں تھا۔ مگر آج جب پاکستان انہی چیزوں کے اوپر بات کرنے جا رہا ہے تو آج پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ تقریباً 1.13 بلین یو ایس ڈالر سے سرپلس کے اندر ہے، اور ریونیو کلیکشن بھی پاکستان آلموسٹ میٹ کر چکا ہے دسمبر تک کے۔ تو یہ ایک مثبت اقدام ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو مثبت لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے اور آگے اس کو کس طریقے سے موو کرنا ہے۔ وہیں پر بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس سے جو ہماری فارن ایکسچینج ریزروز کی مالیت ہے اس کے اندر کچھ ڈیکلائن دیکھنے میں آیا ہے، یعنی 399 ملین یو ایس ڈالر کی جو ہے وہ اس میں ڈیکلائن دیکھنے میں آیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 399 ملین یو ایس ڈالر جو اسٹیٹ بینک کے پاس سے کم ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیپس پیمنٹ میں اس کو یوز کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے انخلا سے پہلے اسٹیٹ بینک ٹوٹل پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کی مالیت تھی تقریباً 20.519 بلین یو ایس ڈالر کی پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کی مالیت تھی، جو کہ کم ہو کے تقریباً 20.152 بلین یو ایس ڈالر ہو گئی ہے۔ اگر بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ابھی بھی اس پیمنٹ کے بعد تقریباً 13.01 بلین یو ایس ڈالر کی اس فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور یہاں پہ بات کریں کہ کمرشل بینک سے بعد 7.106 بلین یو ایس ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزروز رہ گئے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے کہ جس کے تحت ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اب ڈیپس پیمنٹ بھی کرنی پڑ رہی ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت جو پاکستان نے کام کیے تھے اس کے اوپر بھی پیمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی، اور امپورٹس بلز کے اگینسٹ بھی پاکستان پیمنٹ کر رہا ہے۔ جیسے دسمبر کے منتھ کے اندر 32% سے ہماری امپورٹس میں اضافہ ہوا تھا، ان امپورٹس کے اضافے کی وجہ سے پاکستان کے جو ایک زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کے تحت ہی پیمنٹ کی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک پریشر سینیریو دیکھنے میں آیا۔ مگر ابھی بھی پاکستان کے روپے کی قدر جو ہے اور ڈالر کے مقابلے میں دیکھی جائے تو 160-159 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے ڈالر۔ تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جو اب موو کرنا شروع کر رہی ہیں، کس طریقے سے یہ امپیکٹ ڈالیں گی مارکیٹس کے اوپر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر اب جو ایک اسٹیگننٹ پیریڈ چل رہا تھا جس میں پاکستان بینیفٹ لیتا تھا ریمیٹنسز کی وجہ سے، ان ریمیٹنسز کی وجہ سے جو پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس آیا تھا وہ اب شاید تھوڑا سا شیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دے، آلتو شاید یہ کوارٹر، یہ جو اپ کمنگ کوارٹر ہے اس کے اندر بھی پاکستان سرپلس رپورٹ کرے، مگر آنے والے کوارٹرز کے اندر پاکستان کو اگر سرپلس رپورٹ کرنا ہوگا تو پاکستان نے ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں ڈیفیسٹ اس وقت تقریباً 11 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے۔ اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ابو اگر کمپیریٹیولی
بات کریں گزشتہ سال تو تقریباً 14 بلین یو ایس ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، مگر ابھی جو اس وقت لیٹسٹ فگر ہے وہ سیم پیریڈ کے اندر 11 بلین یو ایس ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کے پاس. تو یہ ایک بہت بڑے لیول کا ڈیفیسٹ ہے. ہم کو اس کو بیلنس صرف ریمیٹنسز کے ذریعے نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی فورن اسسٹنس کے ذریعے اس کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں. اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایکسپورٹس کے اوپر کام کرنا ہوگا، اور جو بھی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ لانگ ٹرم کے اوپر ایکسپورٹ اورینٹیشن کے اوپر بات ہو، انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بات ہو، پاکستان میں ایسے پروڈکٹس بنے جو ہائی لیولز کے اوپر باہر ایکسپورٹس ہوں. اس کے لیے پاکستان کو باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیز کو انوائٹ کرنا ہوگا اور یہاں پہ ان کو کاروبار کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے. تو یہ ایک ایسا ایک سینیریو ہے کہ جب تک ہماری ٹریڈز کے اندر بیلنس ہمارے پاس پراپر طریقے سے نہیں آئے گا، ہم معاشی سرگرمی کی جو بھی امپیکٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے ایبزارب نہیں کر سکتے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر چائنا میں ایک بار پھر نمبر آف کیسز کووڈ کے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تشویشناک صورتحال اختیار ہوتی جا رہی ہے. گرچہ ہم نے بتایا تھا کہ مارکیٹ اس وقت اپنا وہ بیلنس رکھنے کی صلاحیت رکھ چکی ہے، اور جو یہ کووڈ کے کیسز کی وجہ سے جو پینک ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ آن اینڈ آف اپنے آپ کو بیلنس کر لیتی ہے. مگر جیسے کہ اب بات کریں کہ ابھی کووڈ کے کیسز کا بڑھنا چائنا کے اندر ایک تھوڑی سی تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، کہ جیسے کہ چائنا کے اندر ٹریول کے اوپر بھی پابندی، یعنی سفر کے اوپر بھی پابندی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. احتیاطی تدابیر کو پھر سے بروئے کار لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کافی حد تک کہ اس کو مینیج کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو پھر سے ایک پینک سی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے آگے سینیریو موو ہوگا اگر چائنا دوبارہ ہٹ کرتا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ خطرناک سینیریو نہیں ہوگا، اور جو یہ چائنا ہے، یہ دوسرے ممالک ہیں جس پہ کووڈ ہٹ کر رہا ہے، تو وہ بھی بتدریج اس کا امپیکٹ ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے یہ جو تشویشناک صورتحال اختیار کر رہی ہے کووڈ کی، یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو میلٹ ڈاؤن کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اسی کے تحت ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائزز کے اوپر. گولڈ کے اوپر بات کرتے ہیں تو گولڈ تقریباً 9.3 یو ایس ڈالر مائنس ہونے کے بعد 1856 یو ایس ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 49 سینٹس نیچے آنے کے بعد 25.35 یو ایس ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ڈبلیو ٹی آئی کروڈ کی بات کریں تو تقریباً 1.15 یو ایس ڈالر نیچے آنے کے بعد 51.98 یو ایس ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 1.10 ڈالر نیچے آنے کے بعد 55.01 یو ایس ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو دیکھا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا آئل کریکشن لے رہا ہے. اس کو بہت ہی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ سے نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی فی الحال، کہ آئل کی انوینٹری کی رپورٹس بھی اچھی ہیں. اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اب انوینٹری کی اب لیٹسٹ رپورٹ اپ کمنگ ویک میں آنے والی ہے، اس کے تحت انوینٹری کا کیا رجحان رہتا ہے مارکیٹس کے اندر. آلدو اس کے اندر ایک تھوڑا سا مثبت اور منفی رجحان ضرور پایا جا رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، مگر ایک جانب جو ڈیمانڈ آئل کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے آئل کے اندر ایک تھوڑا سا آپٹیمزم بھی ہے. گرچہ ابھی اس میں 1 to 1.5 یو ایس ڈالر کی تھوڑی سی ڈیکلائن ضرور دیکھنے میں آیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ کریکشن فیز لے رہا ہے آئل، مگر ابھی بھی پھر بھی اس کے اندر کافی کیپیسٹی موجود ہے کہ پروڈکشن کٹ کے اوپر بھی گئے ہیں، اور نیکسٹ منتھ نیکسٹ یعنی فیبروری اور مارچ کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب مزید 1.1 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن کٹ والنٹریلی رضاکارانہ بیسس کے اوپر ایڈ کرنے جا رہا ہے. تو آئل کو ایز سچ ابھی فی الحال کوئی پریشر نہیں لگتا، مگر پھر بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب گزشتہ سال جو ہے وہ ایک دم سے ڈیمانڈ میں بہت بڑا شفٹ آیا تھا، یعنی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی تھی، تو آئل نے بہت تیزی کے ساتھ نیگیٹو ریٹس کے اوپر بھی چلا گیا تھا. تو یہ تو مارکیٹس ہے، کموڈیٹی مارکیٹس کے اندر ہیچنگ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو فوراً ایک دم سے پینک میں اگر سیلنگ کرتا ہے تو بہت بڑے بڑے امپیکٹس آتے ہیں. ایک چھوٹی سی نیوز جو کہ کچھ گھنٹہ اگر مارکیٹ میں پریویل رہ جائے، یعنی اگر کوئی نیوز ایسی آتی ہے جو نیگیٹو سینٹیمنٹس کے ساتھ آتی ہے، بڑے پیمانے کی وہ نیوز ہوتی ہے، اور کچھ دیر تک کے مارکیٹ کے اندر اگر پینیٹریٹ کرتی رہتی ہے جب تک کہ وہ پازیٹیو میں کنورٹ نہیں ہوتی، تو بہت تیزی سے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کموڈیٹی مارکیٹ کے اندر ایک دم سے سیلنگ آ جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ. تو چونکہ ہیجنگ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے کام کریں. گولڈ کے اندر اور سلور کے اندر، آئل کے اندر بڑا احتیاط سے کام کریں. اگر ہماری اسٹاک ایکسچینجز ہوتی ہیں اور آپ ڈیلیوری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو شاید اس پینک کو ہم ایبزارب کر سکتے ہیں پھر بھی، کیونکہ وہ ڈیلیوری پہ ہوتا ہے. مگر اگر بدلے کے اوپر یا مارجنس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے یا ہیجنگ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ فوراً کوئی بھی ایک بیڈ نیوز آتی ہے تو فوراً جو ہے وہ اسٹاپ لاس لگا کے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. یہی کچھ وجوہات ہیں کہ اب نیوزز جو ہے وہ ایک بڑا تیزی سے اپنا امپیکٹ پازیٹیو بھی دکھاتی ہیں اور بہت تیزی سے نیگیٹو بھی دکھاتی ہیں. مگر گرچہ ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئل کافی حد تک کے بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، کوئی بہت تیزی اور بہت تیزی سے اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کر رہا ہے.
تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف عالمی معیشت کے لیے بلکہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھے ہوں. پاکستان کے لیے ایف اے ٹی ایف کی جو پوری گائیڈ لائن ہے وہ بھی ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان کس طریقے سے اس کو ریسپونڈ کرتا ہے یہ ہمیں یقیناً جو ہے جنوری کے اینڈ اور فیبروری کے فرسٹ ویک تک کافی اس کے اوپر اپڈیٹس آ گئی ہوں گی, تو اس پہ ہم مزید موازنہ کریں گے کہ پاکستان کا کیا اسٹیٹس رہتا ہے. بہرحال ابھی یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر کہ پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ گرے میں شاید رکھا جائے کووڈ کے سینیریو کی وجہ سے. کہیں کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دشمن ممالک ہیں یا جن کے ساتھ پاکستان کے رفٹس ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹس کو بلیک کیا جائے. مگر یہ تمام تر مفروضے ہیں. اگر پاکستان اپنے پوٹینشلی موو کر کے گیا ہے, پاکستان جو ہے وہ تمام تر صورتحال, تمام تر ریزرویشنز, تمام تر جو ہے ایگریمنٹس کے اوپر موو کرتا ہوا گیا ہے, اگر پیش رفت کی ہے تو یقیناً اس پیش رفت کو مثبت انداز سے دیکھنا چاہیے, اور ایف اے ٹی ایف کے سامنے وہ سفارشات کے اوپر جو پاکستان نے کام کیا ہے اس کو جو ہے وہ جب پاکستان رکھے گا تو یقیناً پاکستان کی جو تھنک ٹینک کی ٹیم ہے اس کو اس بات سے قطع نظر کہ کون ہمارے اگینسٹ ہے, کون ہمارا دشمن ہے, کون ہمارا دوست ہے, سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے اس کے اوپر. جب ہم اس بات کے اوپر آگے باور کریں گے اور آگے موو کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ ہم اس کے اندر سرخ روح ہو کے ہی آگے بڑھیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.